میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ ہاں میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ ہاں غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، اور جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ ایک کلام انشاءاللہ ہم سب مل کر پیش کریں گے۔ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار۔ دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ برات رانی بیلا ہو کے سنبلوں
سمر گلاب رات رانی بے لہو کے سنبل و سمر ملک فلک چمک دمک یہ شمس اور یہ قمر ملک فلک چمک دمک یہ شمس اور یہ قمر نبی کے نور سے بنے شجر حجر یہ بغیر بر بشر تو وہ ضرور ہے بشر تو وہ ضرور ہے مگر ہے سید البشر صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں ہم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو سہی ان کی دعائی دیکھ کر محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار 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 صرف ایک بار صرف ایک بار کوئی آ جائے طلب سے سوا دیتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار پار 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 ہوگا بیڑا پار ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا رمضان یوں آ گیا
बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों जो घरों पे बैठे हुए हमारे भाई और बहन, इस वक्त आप लोग भी सब सैरी कर रहे होंगे, हमारे यहाँ भी ये सैरी का दस्तरखान लगा हुआ है। कैमरे का रुख इस वक्त मेरी तरफ है, आप देख रहे हैं हम में से कोई नहीं खा रहा, लेकिन आपको वो साइड नहीं दिखाई जा रही जहाँ पर दबा दब इस वक्त सैरी चल रही है, मज़ेदार खाने चल रहे हैं। वो वसीम बदामी साहब की जो टीम है इस वक्त, वो तो बस जो कुश्तों के पुश्ते उन्होंने लगाए हुए हैं इस वक्त, और छुपा छुपा के मुझे दिखा रहे हैं क्या क्या कुछ ये लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं, और मुझे लगा दिया यहाँ पर बिठा दिया उलमाए किराम के साथ। तो दोस्तों हमारे उलमाए किराम हमारे साथ, आज बड़ा मज़ेदार किस्म का टॉपिक है हमारे पास, और इस जो हमारा जो आज सब्जेक्ट है इसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों से है। और हमारे उलमाए किराम मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा कुमैल मेहदवी और हमारे मुफ्ती इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल मैं मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब से करूँगा। हज़रत, ये आज का हमारा जो मौजू है ये है चीज़ों पर कितना मुनाफा जायज़ है, कितना लेना जायज़ है। पहला सवाल है कि जायज़ मुनाफा और नाजायज़ मुनाफा खोरी में क्या फ़र्क है, चीज़ें किस हद तक, चीज़ों पर किस हद तक मुनाफा लिया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, कि ए ईमान वालों खाओ जो हमने पाक रिज़्क़ तुम्हें अता फरमाया और अल्लाह का शुक्र अदा करो। दूसरे मकाम पर फरमाया कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, पाक हलाल चीज़ें खाओ लेकिन शैतान की पैरवी ना करो। ये रही एक बात। अब आइए इस बात की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर तुमने ये काम करना छोड़ दिया तो तुम्हारा बेहतरीन होना तुमसे छीन लिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अदअफ़ुल ईमान, कि तुम में से जो बुरा काम देखे उसे चाहिए अपने हाथ से रोके, और ये हुक्मरानों का काम है। और अगर इस बात की ताकत ना हो अपनी ज़बान से रोके, ये उम्मत के उलमा का काम है। और ये भी ना हो सके तो जिसके पास अवामुन्नास से कोई इख्तियारात नहीं तो वो उस चीज़ को दिल में बुरा जाने। कुरान करीम में, अहदीस करीमा में, शरीयत मुताहरा में जो बेव शरा का तसव्वुर है ना, तो एक चीज़ का मुनाफा आप ले सकते हैं, चाहे 1 रुपया लें 2 रुपया लें, उस बात की आपको इजाज़त है। लेकिन मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल नहीं है और आपके पास है और आप ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से ये जायज़ नहीं है जी। अच्छा। इसी तरीके से मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं और फ़कत आपके पास है, आप उससे ज़्यादा मुनाफा नहीं ले सकते। दूसरी सूरत यह है कि खाने पीने की अशिया हैं, दाल, चीनी, चावल, आटा, ये तमाम चीज़ें अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी ने की है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हराम है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद अपने पास जमा कर लिया कि मार्केट में ये चीज़ें मफ़क़ूद हो जाएंगी तो मैं अपने मनमाने दाम वसूल करूँगा, तो इस बात से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मैं इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि हाकिम वक्त का काम होता है, चाहे वो शहर का हाकिम हो चाहे मुल्क का हाकिम हो, कि वो इस पर ऐसे पहरेदारी करे कि मार्केट में कोई शख्स ज़्यादा मुनाफा ना ले सके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े मुसम्मम मुफस्सिल तरीके से आपने बताया ये जायज़ नहीं है। कुमैल भाई, अगर किसी की मार्केट में, जैसे भी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, मैं चाहता हूँ इस बात को ज़रा आप आगे लेके जाएं कि अगर किसी चीज़ पर किसी आदमी की मोनोपली है तो वो ये जो रेट बढ़ा देता है और वो कहता है भाई हमारी तो मोनोपली है मार्केट में, जाओ यहाँ से नहीं लेना कहीं और से ले लो, और इतने रेट लगे और उसकी वजह से आवाम को तकलीफ़ हो, एक तो सारा साल और फिर रमज़ान में, जायज़ है ये?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو اس کا ایک فوراً سے فقہی پہلو بھی عرض کر دوں اور ایک اخلاقی پہلو عرض کر دوں. دیکھیے ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ مارکیٹ اوپن رہے, ٹھیک ہے, اور اچھا مقابلہ ہو, ہیلدی کمپٹیشن ہو, تو یہ بالکل اس میں مناسب بھی ہے, جائز بھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ کسی وقت میں آپ اگر یہ طے کرتے ہیں کہ جناب اتنا منافع رکھنا جائز ہے, تو عین ممکن ہے کہ کسی اور جگہ پر یا کسی اور وقت میں وہ منافع کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے. تو اس میں باقاعدہ پرسنٹیج فکس کرنا کہ اتنا جائز اور اس کے اوپر جائز نہیں, اس کا تصور اسلام نے نہیں رکھا. ایک اوپن مارکیٹ کے اعتبار سے جیسا جو ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ چلتا چلا جائے. ہاں, جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں اگر وہ مفقود ہونے لگیں اور اس وجہ سے معاشرے میں وہ کیوس ہونے لگے جسے ہم شریعت میں حرج کہتے ہیں, تو ایسی صورت میں یقیناً وہ حرام ہو جائے گا اور حاکم وقت کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا اور اس پر یہ واجب ہو جائے گا کہ اپنی رعایا کی خاطر وہ یہ کام کرے. لیکن مشکل تو یہ نا کہ حاکم وقت ہی جب یہ کام کر رہا ہو کہ اسی کے پاس ہی پولٹری کا سسٹم ہو, اسی کے پاس چینی کا سسٹم ہے. پاکستان کی مثالیں دے رہا ہوں اور آپ سوچتے چلے جائیں کہ کن شخصیات تک بات جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک پولٹری کا سسٹم ہے, وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں ہے, چینی کا سسٹم جو ہے وہ کچھ خاندانوں کے پاس ہے. اسی طریقے سے جو ضروریات اور زندگی ہیں, تو یہ جو معاملات ہیں اس میں قطعاً اسلام نے اس کی شدید مذمت بھی فرمائی ہے. ساتھ ہی ساتھ چلیں آپ ٹھیک ہے, میں بعد میں بات کروں گا. ٹھیک, بالکل. اچھا مولانا عمران صاحب, باہمی رضامندی تجارت کی بنیاد ہے, لیکن اگر خریدنے والا مجبور ہو زیادہ قیمت ادا کرنے پر تو کیا ایسا منافع جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, جیسے مثال کے طور پر کسی کو مجبوراً یہ وطن چھوڑنا پڑ جاتا ہے, ٹھیک, اور وہ جاتے ہوئے اپنی چیزیں بیچنا چاہتا ہے, لاکھ کی چیز اس سے 50,000 کی لی جا رہی ہے, اس سے مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, تو یہ ظلم ہے. پہلی بات. دوسری, جو مارکیٹ کے اندر جو آپ بات فرما رہے تھے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے ماں باپ ان پہ قربان, مارکیٹ میں جایا کرتے تھے اور جو شخص ایسی حرکت کرتا تھا اس کو مارکیٹ سے اٹھا دیتے تھے. اچھا, اور حتیٰ کہ ایک آدمی نے ریٹ کم کر دیا تو فرمایا تو نے ریٹ کیوں کم کیا؟ تو کہنے لگا شفقۃ للمومنین, مومنوں پہ شفقت کرتے ہوئے. تو اس کو بھی اٹھا دیا کہ تو مارکیٹ کو خراب کر رہا ہے. عجیب. یعنی دونوں پہلو غلط ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے جو مناپلی کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے. اور کئی لوگ باروں بار ٹھیکیدار سے جا کے مل لیتے ہیں, اس کو بھی منع فرمایا گیا. اور چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے کاغذوں میں کون سا ہے, تو فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم. سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو راحت پہنچ جائے, نفع پہنچ جائے, آسانیاں پہنچ جائیں. تو اس لیے اس چیز کی طرف ہمیں لے کے بیٹھنا چاہیے. اس کے لیے تو ہر ایک بیٹھتا ہے کہ میں نفع کما لوں. اللہ کی قسم اس نیت سے بیٹھیں کہ لوگوں کو نفع ہو جائے, پھر دیکھیں رب کیا برکت عطا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جی مختصراً دو باتیں عرض کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہماری مارکیٹ میں بے و شرع کے لیے وہ آئے جو بے و شرع کے احکامات جانتا ہو. تو گورنمنٹ کی طرف سے ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو بے و شرع کے احکامات سکھائے لوگوں کو, اس کے بعد مارکیٹ میں اتارے. دوسری بات یہ, شوگر ملز کس کی ہیں, آٹے کی ملز کس کی ہیں, تو خدا را امت پر ظلم نہ کریں, بلکہ اس طریقے سے نہ کریں کہ امت پریشان حال ہو. کل روز قیامت آپ سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا. جاتے جاتے جی قمر بھائی, میسیج کیا گیا تھا, ہم نے افطار میں بھی اس کا تھوڑا سا ذکر یوں کیا تھا پہلے, کہ ایک غریب عیسائی نے اپنی زوجہ سے یہ کہا, یہ فرما دیجئے کہ تو فکر نہ کر, مسلمانوں کا یہ مہینہ گزر جائے تو چیزیں سستی ہو جائیں گی, تو پھر میں تجھے دلا دوں گا. یہ واقعاً تماچا ہے پاکستان میں جو ایک عمومی کلچر بن گیا ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں, کہ اس میں قیمتوں کا جو سلسلہ بنتا ہے. ساتھ ہی یہ کہ اگر ہم بھی خود کچھ قناعت کے عادی ہو جائیں, اس کا بڑا تعلق قناعت سے بھی بنتا ہے. مولا علیہ السلام گزر رہے تھے ایک جگہ سے, اس نے قصاب نے کہا یہ گوشت لے لیں آپ 4 درہم کا. انہوں نے کہا 4 درہم نہیں ہے میرے پاس, 2 درہم ہے. کہا 2 درہم پہ میں صبر کر لوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے 2 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرا نفس گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے. عجیب عجیب عجیب. میرے عزیز دوستوں, آپ حضرات کو اللہ بہت جزائے خیر دے. ابھی ہمارا علماء کرام کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا, بریک کے بعد بھی, اذان کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ایک بریک لیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر
کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا